کچھ دن پہلے کچھ نوجوان میرے پاس آئے تھے، یونیورسٹی اور کالج کی اسٹوڈنٹ تھے۔ مجھے سوال کرنے لگے کہ مولانا بتائیں کہ پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پر بھی ہر سیاسی لیڈر اپنے کارکن جب مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شہید ہو گئے، اور جہاد کی آواز دیتے ہیں کہ یہ ایک جہاد ہے، کہ حقیقت میں یہ ایک جہاد ہے۔ جب لوگ جہاد میں جاتے ہیں تو شہید ہوتے ہیں۔ صحیح معنوں میں جو جہاد ہے میرے دوستوں، دشمن کے ساتھ براہ راست لڑائی کا نام ہے جہاد۔ جہاد بالذات نیکی نہیں ہے، بلکہ بالواسطہ یہ نیکی ہے، یعنی اقامت دین اور توحید کے اشاعت کی حیثیت سے یہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوست و بزرگ، میں آپ لوگوں کی سامنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اس کے بارے میں ایک آیات تلاوت کی۔ میرے سامعین کرام اور میرے دوستوں، بزرگوں، میرے ینگ نوجوان ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کی سامنے اس آیات کے متعلق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی اپنے امت کی، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ میرے دوستوں، کچھ دن پہلے کچھ نوجوان میرے پاس آئے تھے، یونیورسٹی اور کالج کی اسٹوڈنٹ تھے۔ مجھے سوال کرنے لگے کہ مولانا بتائیں کہ پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پر بھی ہر سیاسی لیڈر اپنے کارکن جب مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شہید ہو گئے، اور جہاد کی آواز دیتے ہیں کہ یہ ایک جہاد ہے، کہ حقیقت میں یہ ایک جہاد ہے۔ جب لوگ جہاد میں جاتے ہیں تو شہید ہوتے ہیں، تو وہ شہید حقیقی ہے۔ اور بغیر جہاد کی بندہ کوئی سیاسی جماعت میں جاتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی شہید ہے۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم علیہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس سے پہلے جو آیاتیں گزرے ہیں، ان آیاتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے دوستوں جہاد کے بارے میں، کہ جہاد کیا ہے۔ صحیح معنوں میں جو جہاد ہے میرے دوستوں، کہ دشمن کے خلاف، دشمن کے ساتھ براہ راست لڑائی کا نام ہے جہاد۔ مگر یہ لڑائی بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے،
یعنی بذات خود یہ نیکی نہیں ہے، بالواسطہ یہ نیکی ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ اقامت دین کی حیثیت سے یہ کیا ہے؟ نیکی ہے، اور توحید کی اشاعت کی حیثیت سے یہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ یعنی دشمن کے ساتھ لڑنا تو کس کے لیے ہو؟ الہ کلمت اللہ کے لیے ہو، الہ کلمت اللہ کے لیے، اقامت دین کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے، پھر توحید اشاعت کے لیے۔ جو لڑائی کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہاد۔ تو جہاد بالذات نیکی نہیں ہے، بلکہ بالواسطہ یہ نیکی ہے، یعنی اقامت دین اور توحید کی اشاعت کی حیثیت سے یہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ بہرحال اللہ نے سورت کے اندر جہاد کی قوانین کے علاوہ فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَصْلَحُوا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر کوئی بندہ توبہ کر لے، کہ جہاد کب ضروری ہوتا ہے؟ جب لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں، توحید اور رسالت سے دور ہو جاتے ہیں، توحید اور رسالت کی جب منکر ہو جاتی ہیں تو اس وقت پر جہاد لوگوں کے اوپر ضروری ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر میرے دوستوں اللہ نے فرما دی فَإِن تَابُوا، اگر کوئی بندہ توبہ کر لے، کوئی تائب ہو جائے، اور پھر نماز قائم کر لے، اور پھر اس کی بعد زکوٰۃ دے دے، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ کہ جب بندہ مسلمان ہو جائے، کلمہ گو ہو جائے، کلمہ پڑھ لی ہے، توبہ کرتے ہوئے وہ کلمہ پڑھ لے، پھر نماز قائم کر لے، پھر زکوٰۃ دے دے، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہے، پھر ان کے خلاف جہاد نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کے خلاف جہاد نہیں کی جاتی ہے۔ جو امت مسلمہ ہے، امت محمدی ہے، ان کے خلاف جہاد نہیں کی جاتی ہے۔ جو اس دین کی مخالف ہے، جو نماز کی مخالف ہے، جو اشاعت دین کی، اشاعت توحید کی خلاف ہے، اور جو ہے نا اقامت دین کی خلاف ہے، ان کے خلاف جہاد کی جاتی ہے۔ تو لہذا اقامت دین کی خاطر اور اشاعت توحید کی خاطر جو لڑائی لڑ جائے اور اس میں جو مر جائے اس کو شہید کہلاتے ہیں۔